بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری صحت بے حد خراب تھی۔ مجھے اپنی حالت کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری حالت جس طرف اشارہ کر رہی تھی، میرا ذہن اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا جو میری نند نے کہا وہ واقعی میں سچ تھا۔ اس سب کا ایک ہی حل تھا کہ میں شہر جا کر اپنا چیک اپ کروا لیتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے شہر جاؤں کیسے؟ مجھے تو میری نند رات کے اندھیرے میں لا کر یہاں چھوڑ گئی تھی۔ اس کے بعد سے میں ابھی تک حویلی سے باہر نہ نکلی تھی۔ جیسے ہی میں حویلی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی، اسی وقت مجھے اپنے نام کی پکار محسوس ہوتی۔ میں کئی مرتبہ پوری حویلی چھان چکی تھی، لیکن مجھے وہاں اپنے سوائے دوسرا کوئی شخص نہ ملا تھا۔ نہ جانے پھر کون تھا جو یوں مجھے آوازیں دیکھ کر خوف میں مبتلا کر دیتا تھا، اور نتیجتاً میں ہمیشہ ہی حویلی سے باہر جانے کا فیصلہ ترک کر دیا کرتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ حویلی کے پاس جو خواجہ سرا رہتا ہے، میں جا کر اس سے ملاؤں، اس سے دعا لے آؤں، لیکن ہر مرتبہ میں مارے خوف کے وہیں رہ جاتی تھی۔ اکثر میں حویلی کی چھت پر کھڑی ہو کر دیکھتی رہتی تھی۔ حویلی کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا سوائے ایک گھر کے، جس میں بقول میری نند کے وہ خواجہ سرا رہتا تھا۔ میں نے اکثر دیکھا تھا کہ اس کے گھر کے آگے ہر وقت عورتوں کا رش لگا رہتا تھا، جس سے مجھے بڑا تجسس ہوتا تھا کہ یہ ساری عورتیں خواجہ سرا کے گھر کیا کرنے آتی ہیں، مگر میں کبھی بھی اس راز کا پتہ نہیں لگا پائی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت چھت پر ہی گزرتا تھا تاکہ ان عورتوں کے یہاں آنے کی وجہ معلوم کر سکوں۔ میرے ذہن میں سوالات بری طرح امڑ کر آتے تھے کہ ایک خواجہ سرا کے پاس آخر عورتوں کا کام کیا ہے۔ میں نے بہت دفعہ اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کوشش کے باوجود بھی مجھے کبھی وہ خواجہ سرا نظر نہ آیا۔ اس رات بھی میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے حویلی کی چھت پر کوئی چل رہا ہو۔ میں کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا تھا، پچھلے 1 مہینے سے میرے ساتھ یہی سچویشن ہو رہی تھی۔ کبھی ایسے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے آواز دے رہا ہے، اور کبھی ایسے لگتا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو، کبھی ایسے لگتا کہ کوئی چھت پر ٹہل رہا ہو، مگر ہوتا کوئی بھی نہ تھا۔ شاید یہاں اکیلے رہتے ہوئے مجھے یہ سارے وہم ہو چکے تھے۔ میں خوف زدہ ضرور ہو جاتی تھی، لیکن اب میں نے اٹھ کر دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ قدموں کی آواز اب سیڑھیوں سے اتر کر پھر میرے کمرے کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، ایک دم کسی نے میرا منہ زور سے دبوچا تھا۔ میرے منہ سے نکلنے والی چیخ میرے منہ میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ میں نے خود کو چھڑوانے کے لیے بہت مزاحمت کی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو انجان جگہ پر پایا۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر نکلی تو حیران رہ گئی۔ یہ تو اس خواجہ سرا کا گھر تھا۔ میں حیرانگی سے چاروں جانب دیکھنے لگی۔ میں اس گھر میں کیسے آ گئی؟ مجھے یہاں پر کس نے لایا تھا؟ میں اپنی ہی سوچوں میں الجھی آگے جا رہی تھی جب کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ میں فوراً سے کھڑکی کے پردے کے پیچھے ہو گئی اور سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ جو ہی میری نظر سامنے منظر پر پڑی تو میری جان ہوا ہونے لگی۔ میرے سامنے عورتوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں جو باری باری سامنے کھڑے شخص کے پاس جا رہی تھیں۔ وہ عورتوں کی کمر پر نامحسوس طریقے سے ہاتھ پھیر رہا تھا، پھر ان کا ہاتھ چوم کر ان کو دعا دے رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر میں یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی خواجہ سرا ہے۔ مجھے اس کی یہ حرکت بے حد بری لگ رہی تھی۔ کیسے وہ عورتوں کی کمر پر یوں ہاتھ پھیر سکتا تھا؟ کوئی ہم جنس بھی یوں کرے تو انسان کو غصہ آ جاتا ہے، یہ تو پھر تیسری جنس تھی۔ تبھی میری آنکھوں میں سورج کی چمکتی کرن پڑی، جس سے میری آنکھیں چندھیا آ گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، جس سے میرا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں باری باری مل کر کھولیں تاکہ پتہ چل سکے کہ جو میں دیکھ رہی تھی وہ محض ایک خواب تھا، مگر دوبارہ آنکھیں کھولنے پر بھی وہ منظر نہ بدلا۔ جس وقت میں اپنے بستر پر تھی اس وقت رات کا وقت تھا، اور اس وقت تو دن چڑھایا تھا۔ میں نے چاروں جانب دیکھا۔ جلد ہی میری نظر دیوار گیر گھڑی پر جا ٹکی، جس کی سوئیاں آدھا دن گزر جانے کا وقت بتا رہی تھیں۔ تو کیا میں پوری رات یہاں تھی؟ میں نے بے چینی سے خود کو ٹٹولا تھا۔ میں اپنے رات والے لباس میں ہی تھی۔ پھر اچانک میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ تو ہجڑا تھا، وہ بھلا میرے ساتھ کیا کچھ کر سکتا تھا؟ لیکن ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مجھے آدھی رات کو میرے گھر سے اٹھا کر کیوں لایا تھا؟ اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو اب وہی بتا سکتا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔
شاید اس نے مجھے وہاں سے آتے دیکھ لیا تھا، تبھی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھی کمرے میں آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر چونک سی گئی۔ اس کے منہ سے لے کر سینے تک گھونگھٹ نکلا ہوا تھا۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے رات کے بارے میں باز پرس کی اور اس سے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کسی شریف عورت کو یوں آدھی رات گھر سے اٹھا کر لانے کا۔ پھر اس نے فوراً ہی معذرت کر لی۔ پھر اگلے ہی لمحے مجھے کہا کہ اس حالت میں تمہارا یوں اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں میرے ساتھ رہو تاکہ میں تمہاری دیکھ بھال کر سکوں، یوں اکیلے کہیں تمہارا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اب کی مرتبہ اس کا اشارہ میرے پیٹ کی طرف تھا۔ میں کچھ سمجھ رہی تھی، پر پھر بھی انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ کیا مطلب، کون سی حالت اور کون سا نقصان؟ پھر تمہیں کیسے پتا میری حالت کا؟ تو اس نے ایک کہکہا لگایا۔ اس کا کہکہا کچھ عجیب سا تھا۔ تبھی وہ بولا کہ یہی تو گر ہے مجھ میں۔ ایسے ہی تو نہیں لوگ مجھے شمع کہتے ہیں، جدھر جاتی ہوں روشنی کر دیتی ہوں۔ اللہ نے یہی وصف تو عطا کی ہے کہ ہر کھیتی میں بیج اگاتا ہے۔ تیرا بیج بھی اگ چکا ہے، پھر وہ بڑھے گا، پودا بنے گا اور 9 مہینے بعد پھل تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے پھر سے کہکہا لگایا تھا، جبکہ میں تذبذب کا شکار ہوئی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنا چہرہ کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ تو تب اس نے کہا کہ پاگل، تو اتنا بھی نہیں سمجھتی؟ میں ہیجڑا ہوں، ہیجڑا۔ میری پرچھائی بھی اگر تیرے بچے پر پڑ گئی تو کہیں تیرا بچہ بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا میں نے اسے بیچ میں ہی روک دیا کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو۔ کتنی منتوں مرادوں کے بعد اللہ مجھے اس خوشی سے نواز رہا ہے۔ میرا شوہر تو یہ خبر سن کر خوشی سے پاگل ہی ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، جبکہ شمع مجھے بیٹھنے کا بول کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں گرما گرم دیسی گھی کے بھاپ اڑاتے پراٹھے تھے۔ ایک پلیٹ میں فرائی انڈا تھا، وہ بھی شاید دیسی گھی میں ہی پکایا گیا تھا۔ ساتھ میں گرما گرم دودھ کا پورا گلاس تھا۔ اتنے دنوں بعد اتنا لذیذ ناشتہ دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ حویلی میں تو میں بس برائے نام ہی روکھا سوکھا کھا رہی تھی۔ شروع کے چند دن تو میں نے بھوکے ہی گزارے تھے۔ اس نے جیسے ہی ٹرے میز پر رکھی میں فوراً سے ناشتے میں مشغول ہو گئی۔ جب پیٹ کچھ بھرنے لگا تو تب میں اس کی طرف مڑی۔ وہ شاید مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بھی کھانے کی دعوت دی جسے وہ انکار کر گئی۔ آخر میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اس کا بھی شکر کیا تھا کہ اس نے اتنا تکلف کیا۔ بس اگر دودھ کی جگہ چائے ہو جاتی تو سواد ہی الگ ہونا تھا۔ تب اس نے مجھے کہا کہ آج سے میری چائے بند ہے، مجھے صرف صحت مند خوراک ہی کھانی ہے۔ اس کی یہ بات بھی مجھے بے حد عجیب لگی۔ وہ کیوں میری اتنی فکر کر رہی تھی؟ خیر، میں نے اسے اجازت لینی چاہی تو وہ صاف مکر گئی۔ میں اپنے گھر جا کر اپنے شوہر کو یہ خوشخبری دینا چاہتی تھی، اور یہ ایک خواجہ سرا تھا کہ مجھے جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تب اس نے مجھے کہا کہ تمہیں سالوں بعد خدا اس دولت سے نواز رہا ہے۔ اگر تم وہاں گئی تو تم جانتی ہو کہ تمہاری نند تمہاری کتنی بڑی دشمن ہے، کہیں وہ تمہیں اور تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ بچے کی پیدائش تک یہیں رہو، اس کے بعد میں خود تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے کر جاؤں گی۔ اس کی بات میں وزن تھا، لیکن میں یہاں بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جانے کیوں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ میں حویلی میں رہ لیتی ہوں، مگر وہ کسی صورت نہیں مانی اور مجھے میرے ہونے والے بچے کا واسطہ دیا اور روک لیا۔ میں بھی مارے مجبوری کے یہاں ٹک ہی گئی۔ یہاں اس خواجہ سرا سے مجھے کسی نقصان کا ڈر نہیں تھا، اور یہ بغیر کسی لالچ اور غرض کے مجھے اپنے ساتھ رکھ رہا تھا۔ چلو اس کے پاس رہتے مجھے اچھی خوراک تو نصیب ہو ہی جاتی۔ حویلی میں تو اگر میں مر بھی رہی ہوتی تو کوئی میرے منہ میں پانی ڈالنے والا بھی نہ تھا۔ خیر، میں اس خواجہ سرا کے ساتھ ہی رہنے لگ گئی۔ آہستہ آہستہ میرا دل بھی یہاں لگ گیا، کیونکہ یہاں میری عزت کو بھی کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہ خواجہ سرا بے حد اچھا تھا، میرا بے حد خیال رکھتا تھا۔ وہاں رہتے ہوئے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ پٹھے کے مریضوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ کسی بھی عورت یا مرد کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس آتے ہیں۔ مرد کو چونکہ مضبوط کہا گیا ہے تو اسی لیے وہ لوگ کم ہی ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، مگر عورتوں کو نازک مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ ہر روز ہر حالت میں گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ تبھی اس کے پاس خواتین کا رش زیادہ ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ وقت بے حد خوبصورت گزرا تھا۔ 9 مہینے بعد میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جو ہو بہو میری خالہ کے بیٹے کی کاپی تھا۔ خالہ کا بیٹا کیا، اس کی شکل میری خالہ اماں اور ان کے تمام بچوں سے میل کھاتی تھی، کیونکہ ان سب کی شکلیں معمولی فرق کے بعد تقریباً ایک جیسی ہی تھی۔
مگر میرے بیٹے نے گورا پٹھانی رنگ اپنے باپ سے ہی چرایا تھا۔ آج میں بے حد خوش تھی۔ میرا بیٹا 4 دن کا ہو گیا تھا اور وہ خواجہ سرا آج وعدے کے مطابق مجھے میرے شہر والے گھر میں، میرے سسرال میں لے کر جا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جس ساتھ کو میں محفوظ قرار دے رہی ہوں وہ میرے لیے کیسا ثابت ہونے والا تھا۔ جس گھر میں رہتے ہوئے میں اپنی عزت کو محفوظ سمجھتی آ رہی تھی، کون جانتا تھا کہ اس گھر کی حقیقت کیا تھی؟ یہ ساتھ مجھے کس قدر مصیبت میں ڈال سکتا تھا، اس کا فی الوقت مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں بڑے ہی امتحان سے مہوئے سفر تھی۔ شمع بھی میرے ساتھ ہی براجمان تھی۔ بس میں بیٹھے اور جانے والے لوگ حیرت سے بار بار مجھے اور شمع کو دیکھ رہے تھے۔ وجہ شمع کا سینے تک نکلا ہوا گھونگھٹ تھا۔ پچھلے 8 مہینے سے میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی، تب سے اب تک ایک مرتبہ بھی میں نے شمع کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس دن اس بات کے بعد سے میں نے کبھی شمع کو گھونگھٹ اٹھانے کا نہیں کہا تھا، اور نہ ہی کبھی شمع نے خود سے اٹھایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جانے میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے ایک نظر اپنی گود میں موجود بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر اچانک سے اپنا ہاتھ شمع کے گھونگھٹ کی طرف بڑھا کر اسے پلٹنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوتی، شمع نے فوراً سے میرا ارادہ سمجھتے میرا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا اور گھبراتے ہوئے بولی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تب میں نے اس سے کہا کہ شمع اب کیا پردہ ہے، اب تو گھونگھٹ اٹھا لو۔ دیکھو تم نے کہا تھا کہ تم یہ پردہ اس لیے کر رہی ہو کہ کہیں میرے بچے پر کوئی برا اثر نہ پڑے، مگر اب تو میرا بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا ہے، اب تو تم گھونگھٹ اٹھا دو۔ ویسے بھی گھونگھٹ میں رہ رہ کر تم بھی تو تھک گئی ہوگی۔ تو شمع نے کہا کہ میری بات ٹھیک ہے، اب گھونگھٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یوں بس میں سارے مذاق بنائیں گے، ہم تمہارے گھر چلے جائیں تو پھر میں اتار دوں گی۔ اس کی بات بھی درست تھی۔ تقریباً 3.5 گھنٹے بعد ہم شہر پہنچ چکے تھے۔ وہاں سے میں نے رکشہ کروایا اور اس کو ایڈریس بتا کر شمع کو لیے رکشے میں سوار ہو گئی۔ 15 منٹ بعد میں اپنے گھر کے سامنے تھی۔ رکشہ رکتے ہی میں تقریباً بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں ہی مجھے میرا شوہر مل گیا۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر چلتا ہوا میرے قریب آنے لگا۔ میں اپنی جگہ تھم سی گئی۔ مجھے لگا تھا میرا شوہر مجھے گلے سے لگائے گا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر سرپرائز ہو جائے گا، مگر اس کے الفاظ اور اس کے لہجے نے تو مجھے ہی سرپرائز کر دیا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ میرا سانس گلے میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ میں ایک دم سے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک اور بڑا جھٹکا تیار تھا، جسے دیکھ کر ایک دم اپنی جگہ پر میں ڈھہ سی گئی تھی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ خواجہ سرا تو ایک… میرا نام غالیہ ہے، میری عمر 42 سال ہے اور میرے 3 بچے ہیں۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ واقعہ آج سے کوئی تقریباً 11 سال پہلے کا ہے۔ مجھے اس دنیا میں لاتے ہوئے میری ماں کی سانس کی ڈوری ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ابا نے دادی اور پھپھو کی گود میں ڈالا تو وہ دونوں جو پہلے ہی تایا کی 5 بیٹیوں کی پیدائش پر جلی بھنی بیٹھی تھیں، میری صورت میں انہیں اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے کٹ پتلی مل گئی۔ وہ محض 15-20 دن کی بچی پر اپنا غصہ نکالتی اور اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ تائی تگڑے خاندان سے تھی۔ ان کو کچھ بھی کہنا یا تانا دینا شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ دینے کے مترادف تھا۔ تایا بھی 2 چکیوں میں پس کر رہ گئے تھے۔ تائی سچی اور کھری بندی تھی۔ انہوں نے 5 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد بھی ماتھے پر کوئی شکن نہیں لائی تھی، نہ ہی خدا سے کوئی شکوہ کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیتی تھیں۔ تبھی پھپھو اور دادی کی ساری فرسٹریشن مجھ پر نکلتی تھی۔ تائی نے جب یہ دیکھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور شام کو ہی ابا کو سب کچھ بتا دیا۔ تایا تائی کے مشورے سے ابا نے دوسری شادی کر لی، لیکن سوتیلی ماں دادی اور پھپھو سے بھی 2 ہاتھ اوپر تھی۔ تبھی ایک دن میری خالہ آئیں اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گئیں۔ خالہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، دونوں ہی عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ میں اب مکمل خالہ کے پاس ہی رہنے لگی۔ تائی کی فیملی اور ابا اکثر ملنے آتے رہتے تھے، مگر دادی اور پھپھو اس کے بعد کبھی بھی دکھائی نہ دی۔ وقت گزرتا گیا اور میں اسکول سے کالج تک جا پہنچی۔ وہیں کالج میں ہی ایک لڑکے نے مجھے پرپوز کیا۔ وہ اچھا اور خوش شکل لڑکا تھا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں وہ بھا گیا تھا، لیکن میں نے اس کی اس پرپوز والی بات کو پذیرائی نہ دی۔ میں نے اسے اپنے گھر رشتہ بھیجنے کو کہا تو اس نے ہاتھ کے ہاتھ میرا ایڈریس لے لیا۔ وہیں میں نے خالہ کی بیٹی کو اعتماد میں لے کر اسے فراز کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔
اس نے ہی پھر خالہ کو سب کچھ بتایا۔ خالہ تھوڑی بہت ناراض ہوئی تھی پر بیٹی کے منانے پر راضی ہو گئیں۔ 2 دن کے بعد فراز اپنی بہن کے ساتھ رشتہ لینے میرے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی اور فراز تقریباً 30 سے اوپر کا تھا۔ خالہ نے ان سے ملنے کے بعد سب سے پہلا اعتراض یہی اٹھایا تھا کہ مجھے اس سے زیادہ بڑی عمر کا شخص نہیں ملا تھا کیا؟ لیکن جو بھی تھا، اب فراز میری محبت تھا، سو خالہ کو مجبوراً میری بات ماننا پڑی۔ میرے سسرال میں 2 ہی لوگ تھے، ایک میرا شوہر اور ایک میری نند۔ خیر، خالہ نے ابا اور تایا کو بھی منا لیا۔ شادی کے دن فراز کا فون بار بار بج رہا تھا، جب ایک دم سے میری نند نے غصہ ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا۔ وہ دونوں کافی دیر سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے۔ جب انہیں احساس ہوا کہ میں انہیں دیکھ رہی ہوں تو ایک دم سے میری نند ادھر ادھر ہو گئی۔ خیر، دھوم دھام کی شادی کے بعد میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ میرا شوہر اور میری نند بہت اچھے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، میں بھی اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اب ہمیں اللہ کی کرم نوازی کا انتظار تھا۔ 4 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے گھر میں اولاد نہ ہوئی تھی۔ تب میری نند میرے شوہر کی دوسری شادی کے پیچھے پڑ گئی۔ اسے لگتا تھا کہ میرے شوہر کی دوسری شادی سے اولاد ہو جائے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگر اولاد ہونا ہوتی تو مجھ سے بھی ہو ہی جاتی۔ میرے سارے ٹیسٹ کلیئر تھے، کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، بس خدا کی طرف سے ہی جو دیر تھی۔ میری نند اب مجھ سے بہت اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ اس نے فراز کی شادی میرے ساتھ کروا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ مجھے اپنے گلے کا توق سمجھنے لگی تھی۔ کئی مرتبہ اس نے میرے شوہر کی کہیں اور بات چلانے کی کوشش کی، لیکن میں ہر مرتبہ آڑے آ جاتی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں تھی جب میری نند نے مجھے آ کر کہا کہ گاؤں کی حویلی جا رہی ہے، اگر مجھے جانا ہے تو میں تیار ہو جاؤں۔ میں ایک دم خوش ہو گئی کیونکہ شروع سے ہی میں شہر میں پلی بڑھی تھی۔ گاؤں دیکھنے کا مجھے بے حد شوق تھا۔ میں شوق میں اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا گیم کھیلنے والی ہے۔ جب ہم حویلی میں پہنچے تو وہاں حویلی کی حالت دیکھ کر ہی میری خوشی ماند پڑ گئی۔ حویلی بے حد اجڑی حالت میں تھی، جیسے سالوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ اگلے دن ہی میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ میری نند نے بھی واپسی کی تیاری کر لی۔ جیسے ہی میں اس کے ساتھ آنے لگی تو اس نے کہا کہ غالیہ، یہاں قریب میں ایک خواجہ سرا رہتا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو لڑکیاں یہاں حویلی میں اکیلی رات گزارتی ہیں وہ حاملہ ہو جاتی ہیں۔ اگر تم بھی ماں بننا چاہتی ہو تو آج رات یہیں رک جاؤ، میں کل آ کر تمہیں لے جاؤں گی۔ میں اس کی بات مان گئی۔ جو ہی آدھی رات گزری تو کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اندھیرے کے باعث میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے ایسے لگا کہ کسی نے مجھے اٹھا کر بیڈ پر لا کر چھوڑا ہو۔ میں کوشش کے باوجود بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ اس اجڑی ہوئی حویلی کا سارا سامان بکھرا پڑا ہوا تھا۔ چیزیں ادھر ادھر ٹوٹی پڑی ہوئی تھیں، جیسے کوئی کافی دیر تک ان پر اپنا غصہ نکالتا رہا ہو۔ خیر، وہ دن بھی گزرا اور اس سے اگلا دن بھی گزر گیا۔ میں بے چینی سے اپنی نند کا انتظار کر رہی تھی اور وہ تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، اس نے نہ آنا تھا سو وہ نہ آئی۔ مجھے ان دیواروں سے وحشت سی ہوتی تھی۔ مجھے اپنی نند پر بڑی حیرت ہوتی تھی، وہ مجھے بھول گئی تھی۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر میرے شوہر کی دوسری شادی کے منصوبے کو پورا کر رہی تھی۔ مجھے یہاں رہتے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے مجھے الٹیاں ہوئے جا رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ میرا دل بھی بہت گھبرا رہا تھا۔ مجھے شک تھا کہ شاید میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ اسی رات وہ خواجہ سرا مجھے اپنے گھر لے گیا اور اس نے میرے شک پر تصدیق کی مہر کر دی۔ آج جب میں اپنے 4 دن کے بچے کو لے کر شوہر کے گھر آئی تو اس نے مجھے دیکھتے ساتھ ہی مجھے طلاق دے دی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے بدکردار کہہ رہا تھا، وہ اپنے بچے کو اپنانے سے بھی انکار کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نہ جانے کہاں کہاں منہ کالا کر کے نہ جانے کس کا گند اٹھا کر لے آئی ہوں اور اس کے متھے مار رہی ہوں۔ میں نے اس کو بہت کہا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے، مگر اس کی آنکھوں پر شک کی پٹی بن چکی تھی۔ اس نے انکشاف کیا کہ وہ تو اسی دن مجھے طلاق دے چکا تھا جب میری نند نے اسے یہ بتایا تھا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، اور اسی دن اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے اشارے کی سمت میں دیکھا، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں حیرت سے کبھی اپنے شوہر کو اور کبھی سامنے کھڑی اس کی بیوی کو دیکھ رہی تھی۔
کیونکہ جسے وہ اپنی بیوی کہہ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری نند تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میری نند میری سوتن کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ تبھی میرے کانوں میں میری نند کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا کہ تم اپنا گندا وجود لے کر یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ ساتھ ہی ساتھ وہ میرے کردار پر خوب کیچڑ اچھال رہی تھی۔ اس نے میرے کردار کو اتنا گندا کر دیا کہ مجھے خود سے بھی گھن آنے لگی۔ تبھی میں نے چلاتے ہوئے اسے خاموش کروایا اور اسے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں بد کردار ہوں؟ اگر میں بد کردار ہوں تو تم کیا ہو؟ ارے تم نے تو اپنے ہی بھائی کے ساتھ… مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، حالانکہ اسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا۔ تبھی اس نے کہا کہ صرف ثبوت ہی کیوں، تم تو اپنی بد کرداری کا سرٹیفکیٹ ساتھ لے کر گھوم رہی ہو۔ ذرا اپنے پیچھے مڑ کر تو دیکھو۔ میں جیسے ہی پیچھے مڑی میرا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ میرے سامنے ہی شمع کھڑی تھی یا کھڑا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ اس کے چہرے پر بھرپور مردوں والی داڑھی اور مونچھ تھی، بال عمدگی اور نفاست سے سنورے ہوئے تھے۔ وہ کہیں سے بھی ایک خواجہ سرا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ تو ایک مکمل مرد تھا، اور مرد بھی کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا جس سے میرا گہرا تعلق تھا۔ وہ میری ہی خالہ کا بیٹا مراد تھا۔ میں اسے گنگ سی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! تو کیا وہ میری نند کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ تبھی میری نند میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ یہ رہا تمہاری بد کرداری کا ثبوت۔ تم پچھلے 9 مہینے سے ایک مرد کے ساتھ رہ رہی ہو، یقیناً یہ بچہ بھی اسی کا ہے، جسے لا کر اب تم میرے شوہر کے سر پر تھوپنا چاہتی ہو۔ اب یہاں تمہاری اور تمہارے اس بچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میرے گھر سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ۔ کہتے ساتھ ہی اس نے مجھے دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی، مراد نے ایک دم سے مجھے تھام لیا۔ جیسے ہی میری نظریں اس سے ملی وہ اپنی آنکھیں جھکا گیا۔ میں ایک دم اس کی گرفت سے نکلی اور بھاگنے والے انداز میں اس گھر سے نکلتی چلی گئی۔ مراد میرے پیچھے ہی مجھے آوازیں دیتا آ رہا تھا، لیکن مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی تھی۔ میں ارد گرد سے بے نیاز اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بھاگتی جا رہی تھی، جبھی ایک دم کسی نے بازو سے پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑا تھا۔ وہ تھپڑ مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مراد ہی تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھ سے میرے بیٹے کو کھینچا اور پھر اگلے ہی لمحے میری کسی بھی مزاحمت کو خاطر میں لائے بغیر مجھے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر فل رفتار سے گاڑی چلا دی۔ اس کے تیور انتہائی جارحانہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے یوں ہی کھینچنے کے انداز سے گاڑی سے باہر نکالا اور لے جا کر خالہ کے قدموں میں پھینک دیا۔ میرا بیٹا بہت زیادہ رو رہا تھا، جس کو میری خالہ کی بیٹی نے اٹھا لیا۔ مراد غصے سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ خالہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب مراد نے سارا سچ بتانا شروع کیا، جیسے جیسے وہ بتاتا جا رہا تھا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ دراصل وہ میری شادی سے لے کر اب تک مجھ پر نظر رکھ رہا تھا، کیونکہ اسے فراز کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ سب سے بڑی بات میری نند فوزیہ اور فراز کی آپس میں بے تکلفی تھی۔ یہ بے تکلفی بہن بھائی کے رشتے سے کافی بڑھ کر تھی۔ تبھی مراد نے ہم پر نظر رکھی۔ جلد ہی اس نے فراز اور فوزیہ کی ساری ڈیٹیلز نکلوا لیں۔ اصل میں فوزیہ فراز کی سگی بہن نہیں تھی، بلکہ وہ تو اس کی چچا زاد بہن تھی، جو کہ فراز کو پسند کرتی تھی، لیکن فراز کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ فراز کے دل میں فوزیہ کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ یوں میری اور فراز کی شادی ہو گئی۔ فوزیہ بھی محبوب کی خوشی میں خوش ہو گئی، لیکن شادی کے بعد وہ مجھے اور فراز کو ایک ساتھ برداشت نہ کر پائی۔ اس نے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ وہ اب مجھے کسی بھی طرح فراز کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے بہانے بہانے سے مجھے مانع حمل گولیاں کسی نہ کسی چیز میں ملا کر کھلانی شروع کر دی، اور فراز کے سامنے یہ شو کروایا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کا ارادہ حویلی لے جا کر مجھے رسوا کرنے کا تھا۔ اس رات اس نے ایک آدمی کو حویلی بھیجا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ نازیبا تصاویر بنا سکے، اور پھر اگلی صبح وہ میرے شوہر کو لے کر وہاں پہنچ جائے اور مجھے رنگے ہاتھوں کسی غیر مرد کے ساتھ پکڑ لے۔ خواجہ سرا والی بات تو اس نے ویسے ہی کہی تھی، لیکن مراد نے اس بندے کو حویلی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس نے کئی مرتبہ لوگوں کو بھیجا،
مگر مراد ہر دفعہ میری حفاظت کرتا رہا۔ پھر میری حالت کے پیش نظر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں امید سے ہوں، تو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور خود خواجہ سرا بن کر رہنے لگا۔ وہ ایک فزیو تھراپسٹ تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ میرے بیٹے کی پیدائش کے بعد فراز مجھ پر یقین کر لے گا، لیکن فوزیہ نے اس کا مکمل برین واش کر کے اس سے شادی کر لی تھی۔ اس سے بھی بڑی بات ان دونوں کا میری ذات پر الزام لگانا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ کچھ دن کے بعد مجھے طلاق کے کاغذات بھی مل گئے تھے۔ میری ساری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ابا نے مجھے مراد کے نکاح میں دے دیا۔ مجھے کچھ عرصہ لگا تھا سنبھلنے میں، لیکن پھر میں زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اب میرے اور مراد کے 2 اور بچے ہیں۔ ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ فوزیہ کا سچ جلد ہی فراز کے سامنے آ گیا تھا اور اس نے فوزیہ کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ فوزیہ اپنی باقی کی زندگی پاگل خانے میں گزار رہی تھی، جبکہ فراز ہم سب سے معافی مانگنے کے بعد ملک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے بھیک مانگ چکا تھا، لیکن اس کا فیصلہ میں نے اپنے بیٹے پر چھوڑ دیا تھا کہ جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کی مرضی ہے، وہ جس کے ساتھ مرضی رہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی بتا دیا تھا کہ اس کا باپ فراز ہے، اب آگے اس کی مرضی تھی، وہ جس کے حق میں بھی فیصلہ کرے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔